بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 140 شرائط الوضعین میں سے چھٹی شرط العلم و بقدر المسمن میں گفتگو تھی، اور گفتگو پہنچی تھی اختبار میں کہ آیا اختبار واجب ہے یا فقط وصف کا ذکر کر لینا یا اصالہ صحت پہ اکتفا کرنا کافی ہے۔ تو فرماتے دو قسم کے، ایک دفعہ یہ کہ طعم، لون اور رائحہ ان کا اختبار اس بنیاد پہ ہے کہ ان کی کمی زیادتی سے مبیع کی قیمت میں کمی زیادتی ہوتی ہے، تو فرماتے پھر واجب اختبار کیا جائے، لیکن نہ ان کا قیمت کی کمی زیادتی سے تعلق نہیں، بلکہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا مبیع صحیح ہے یا فاسد ہے، تو فرماتے ہیں دوسری صورت میں اختبار واجب نہیں بلکہ اوصاف کا بیان کر لینا یا اصالہ صحت پہ اعتماد کرنا کافی ہے۔ تو اس حوالے سے گفتگو تھی۔ تو فرماتے وعن النہایہ والکافی، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اور اس طرح صاحب کافی نے جو بیان کیا ہے وہ اس طرح کہ ان بیعہ جائز علی شرط الصحہ او البراء من الوجوب، فرماتے ہیں وہ چیزیں کہ اختبار کی صورت میں خراب ہو جاتی ہیں تو ان کو پھر بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز نہیں، کیونکہ پہلے بیان ہوا کہ وہ چیز کہ جس میں اختبار اس بنیاد پہ ہے کہ اس سے اس کی صحت یا خرابی کو معلوم کیا جاتا ہے، تو پھر اس کی دو قسمیں تھیں۔ ایک دفعہ یہ کہ اختبار سے یہ چیز فاسد نہیں ہوتی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اختبار سے یہ چیز فاسد ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں صاحب نہایہ اور کافی نے ذکر کیا ہے کہ ان کی بیع جائز ہے، لیکن اس طرح علی شرط الصحہ کہ وہ شرط قرار دے کہ اگر صحیح ہوئی تو پھر بیع جائز ہے، اگر صحیح نہیں تو اسے اختیار حاصل ہوگا۔ اب البراء من العیوب یا براء من، کس طرح؟ ایک محشین نے ذکر کیا کہ بے یقول البائع بیعتک ھذا علی شرط ان یکون صحیحا، میں آپ کو بیچ رہا ہوں اس شرط پہ کہ یہ صحیح ہے تو پھر معاملہ صحیح ہے، اور یقول بعتک وانی بریء من کل عیب فی، یا اس طرح کہتے ہیں کہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں اور اس میں جو بھی عیب ہے میں اس سے بری ہوں، آپ کو کسی قسم کا خیار حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح عن القاضی، قاضی ابن براج فرماتے ہیں لا یجوز بیعہ، کہ فرماتے ہیں بیع جائز نہیں ہے الا بشرط الصحہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ یکون صحیح عمر، اب البراء من العیوب، یا جیسے کہ اوپر بیان ہوا کہ عیوب سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے تب صحیح ہے۔ قالا فی محکی المختلف بعد ذکر عبارت القاضی، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف میں قاضی ابن براج کی عبارہ ذکر کی اور اس کے بعد ذکر کیا کہ ان ھذہ العبارہ توہم اشتراط عہد القیدین، یہ عبارت جو قاضی ابن براج کی ہم نے نقل کی ہے اس سے یہ وہم پڑتا ہے کہ عہد القیدین کا ذکر کرنا شرط ہے۔ عہد القیدین ہوئی اما صحہ یعنی علی شرط صحہ یا اب البراء من العیوب سے، ولیس بجید، لیکن یہ حکم جید نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بل الاولا، بلکہ علامہ حلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اولا یہ کہ انعقاد البیع، بیع منعقد ہو جائے گی، سوا شرط احدہما، چاہے ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط ذکر کرے، اور خلیانہما، یا دونوں کی دونوں شرائط ذکر نہ کرے، اور شرط العیب، جیسے عیب کی شرط لگائے کہ بھی اگر اس کے اندر عیب موجود ہوگا تو تب بھی کیا ہے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا اور معاملہ صحیح ہوگا۔ تینوں صورت میں فرماتے ہیں بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ والظاہر انہ انما صار الی الابہام یا الی الایہام، اور ظاہر یہ ہے انہ، وہ ضمیر کا مرجع جناب قاضی ابن براج ہیں، کہ ان القاضی ابن براج صار الی الابہام یا الی الایہام، اس ایہام، بعض محشین اس کو ایہام ذکر کیا اور ایہام ٹھیک ہے کیونکہ پیچھے کیا توہم، فرماتے ظاہر یہ ہے کہ یہ جو ابہام ان کو ملا ہے، انہوں نے جو وہم کیا ہے، یہ کہاں سے نکلے؟
من عبارت الشیخین، شیخین کی عبارت سے، شیخ توسی اور شیخ مفید الرحمہ کی. کیوں؟ حیث قال انہ جاز علی شرط الصحہ و بشرط الصحہ، کیونکہ جناب مقنع نے ذکر کیا ہے علی شرط الصحہ اور جناب شیخ نے نہایہ میں ذکر کیا بشرط الصحہ. تو بس پتہ چلتا ہے کہ یہ ذکر کرنا ضروری ہے. ومقصود ہما، اور ان دونوں شیخین کا جو مقصود ہے علیہم الرحمہ وہ یہ کہ ان البیع بشرط الصحہ او علی شرط الصحہ جائز، وہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ بیع بشرط الصحہ یا علی شرط الصحہ سے جائز ہے. لا ان جوازہ مشروط بالصحہ والبراء، نہ یہ کہ اس بیع کا جائز ہونا مشروط ہے ان کے ساتھ کہ صحت کی شرط لگائی جائے یا بری الذمہ کی شرط لگائی جائے. انتہا. یہاں تک علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی کلام جو مختلف سے انہوں نے نقل کی تھی وہ تمام ہو چکی. اب جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقول ولعلہ لنکتۃ بیان، فرماتے یہ جو عبارت جناب علامہ نے ذکر کی ہے شاید وہ اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ ان مطلب الشیخین، کہ شیخین نے جو مطلب ذکر کیا ہے علی شرط الصحہ یا بشرط الصحہ، لیسا وجوب ذکر الوصف العقد، فرماتے ہیں اس سے یہ واجب نہیں کہ آپ وصف کو عقد میں ذکر کریں، متن عقد میں. فرماتے شرط صحہ یا بشرط صحہ ذکر کرنا واجب نہیں ہے. کہ عبر فی القواعد فی ما یفسدہ الاختبار، کہ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد میں تعبیر کیا ہے ان اشیاء میں کہ اختبار کی وجہ سے وہ چیزیں فاسد ہو جاتی ہیں، بے قول ہی اپنے اس قول کے ساتھ کہ جازا بشرط الصحہ، کہ وہ چیزیں کہ اختبار کی بنیاد پہ وہ فاسد ہو جاتی ہیں، فرماتے ان کو بیچنا جائز ہے بشرط صحہ کی قید کے ساتھ. بس یہ علی شرط صحہ یا بشرط صحہ فرماتے ہیں ان کو عقد میں ذکر کرنا واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے جائز ہے بشرط صحہ. فرماتے ہیں یہ جو نقطہ انہوں نے ذکر کیا ہے علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم ان کو قبول نہیں کرتے. یہ نقطہ چاہے قواعد میں انہوں نے ذکر کیا یا مختلف میں، فرماتے ہیں ہم ان کے موافق نہیں بلکہ ہم موافق ہیں علامہ قاضی ابن براج کے. لیکن الانصاف ان الظاہر من عبارتی المقنع والنہایہ ونحوہما هو اعتبار ذکر الصحہ فی العقد، وہ یہ ہے کہ عقد کی صحت میں ان شرائط کا ذکر کرنا معتبر اور ضروری ہے کہ یہ چیز خود مقنع اور نہایہ سے ہمارے لیے واضح ہو رہی ہے کہ ان کا مقصود یہ ہے. کما یظہر بالتدبر فی عبارت المقنع من اول الى آخر، جیسا کہ اگر آپ مقنع کی عبارت اول سے آخر تک پڑھیں، اور اس طرح وہ عبارت النہایہ ہونا ہے یا عبارت المقنع بعینہا، اور نہایہ کی جو عبارت ہے وہ بعینہ وہی مقنع والی عبارت ہے. فلاحظ، تو آپ خود اس کا لحاظ کریں. لذا بعض محشین نے ذکر کیا کہ فلیس الامر کما ذکر المختلف، بس معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح صاحب مختلف نے ذکر کیا ہے، بلکہ معاملہ اس طرح ہے جس طرح قاضی ابن براج نے ذکر کیا ہے. وظاہر الکل کما ترا، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام فقہا جو عبارتیں ہم نے ذکر کی ہیں ان کی عبارتوں سے جو ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا وہ کیا ہے، اعتبار خصوص الاختبار فیما لا یفسدہ، کہ اعتبار اختبار معتبر ہے خصوصیت کے ساتھ ان اشیاء میں کہ جو اختبار سے فاسد نہیں ہوتی. کما تقدمہ من الحلی، جیسا کہ علامہ حلی سے ہم نے محقق حلی سے معذرت ابن ادریس حلی سے ہم نے سرائر میں ذکر کیا تھا. لذا ایسی صورت میں کہ جہاں پہ اختبار معتبر ہے فلا یکفی ذکر الاوصاف، وہاں پہ صرف اوصاف کا ذکر کر لینا کافی نہیں ہے. فضلا ان استغنا عنہ بصالۃ السلامہ، چاہیے جائے کہ آپ یہاں پہ نہ اختبار کریں نہ اوصاف ذکر کریں اور اصالہ سلامت کی بنیاد پہ بیچ دیں. فرماتے نہ بلکہ اختبار ضروری ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِمْ، اور فرماتے فی ما لا یفسدہ میں اختبار ضروری ہے، اس پہ دلالت کرتی ہے. یدل علیہ بعض محشین نے ذکر کیا یعنی علی اشتراط الاختبار، اختبار شرط ہے. ولا یکتفا بالوصف ولا باصل السلامہ،
وصف کافی نہیں ذکر کر دینا، اور اصالہ سلامہ بھی کافی نہیں ان چیزوں میں کہ فیما لا یفسد الاختبار. دلالت کس طرح کہ ان ہؤلاء اشترطوا فی ظاہر ابائرہم المتقدمہ، کہ ان فقہا نے، جیسا کہ ان کی متقدمہ عبارات سے ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے شرط لگائی ہے اشتراط الوصف او السلامہ من العیوب فیما یفسدہ الاختبار، ان چیزوں میں کہ جن کو اختبار فاسد کر دیتا ہے، ان میں فرماتے ہیں وصف کا ذکر کرنا ضروری ہے، یا یہ کہ آپ کہیں کہ عیب سے سالم ہونی چاہیے. وَإِن فَاهِمَا فِي الْمُخْتَلَفِ خلاف ذالک، اگرچہ جناب علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف سمجھا ہے جیسا کہ بیان ہوا، لیکن قدمنا معافی ہے، لیکن ہم نے پہلے ذکر کیا ہے لکن الانصاف کے ذریعے، یہ عبارت جناب کی ذکر ہوئی. بنابری فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ كَلَامُهُمْ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا تَنْضَبِطُ خصوصیت طعمها وَرِيحِهَا بِالْوَصْفِ، بس مناسب یہ کہ فقہا کی کلام ان امور میں اس کو حمل کرنا چاہیے کہ جو منضبط نہیں ہوتے طعم یا ریح کی خصوصیت بالوصف کے ساتھ. بعض محشرین نے جو ذکر کیا وہ اس طرح کے والحاصل کلام یہ ہوا کہ انہم ذکروا فیما یفسدہ، بس 3 صورتیں ہو گئی. فرماتے ہیں وہ مبیعات کہ جہاں پہ اختبار ان کو فاسد کر دیتا ہے، تو فرمایا اشتراط الوصف او السلامہ، وہاں پہ وصف یا سلامت شرط ہے. وفیما لا یفسدو، اور جہاں پہ اختبار فاسد نہیں کرتا، ذکروا الاختبار، وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ اختبار ضروری ہے. فینبغی ان یکون الاختبار فیما لا ینضبط، بنابری اختبار ان چیزوں میں ہونا چاہیے کہ جو منضبط نہیں ہو سکتی. اذ الاوصاف المنضبطہ، اذ الاوصاف المنضبطہ قصها، الاوصاف المنضبطہ قصها، وہ اوصاف کے جو منضبط ہیں، قصها مثلا یہ کہ یہ معاملہ بشرط صحیح ہونا چاہیے. مثلا فرماتے ہیں لا یحتاج الی الاختبار، ان کو فرماتے ہیں اختبار کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو اصلا ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہو رہا ہے وہ بشرط صحت کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ بل یکفی الوصف، اس میں صرف وصف کا ذکر کر دینا کافی ہے. فعدم اکتفائہم بالوصف ما لا یفسدہ، پس ان کا اکتفا نہ کرنا وصف کے ساتھ ان چیزوں میں کہ جن کو اختبار فاسد نہیں کرتا، دلیل، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ الی ان مراد بالاختبار الامور التي لا تنضبط، کہ اختبار وہاں پہ ان کی مراد ہے کہ جن امور میں فرماتے ہیں لا تنضبط. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.